أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأيدي سفرة ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کرام بررہ جو بڑے معزز ہیں اور نیکوکار ہیں قتل الانسان ما اکفرہ مارا جائے انسان وہ کس قدر بڑا ناشکرا ہے من ای شیء خلق کس چیز سے اس نے اسے پیدا کیا ہے من نطفة خلقه فقدر ایک قطرے سے اسے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ثم السبیل یسرا پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ یہ قرآن مجید کے صحیفے ان ہاتھوں میں ہیں جو لکھنے والے ہیں، لکھنے والے فرشتے، لکھنے والے کاتبین وحی، اور قیامت تک جو بھی قرآن مجید کے لکھنے اور آگے پہنچانے کا کام کریں گے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سفرتن سافرن کی جمع ہے، سافرن کا مطلب لکھنے والا، اور سفرن کہتے ہیں کتاب کو، اس کی جمع ہے اسفار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ یہودی جنہیں تورات ذمہ ان کے لگائی گئی تھی انہوں نے اس کا پھر حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ لیکن سفراتن سفیر ان کی جمع بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر کا اور قاصد کا کام کرتے ہیں، اور اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں اور امت کے تمام علماء بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سفیر کا کام کرتے ہیں۔ کرام بررہ عزت والے، معزز، بررہ نیک، بارن کی جمع ہے بررتن، تو فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کے ہاں بہت مقرب ہیں، بڑا ان کا مقام ہے، بڑی ان کی عزت ہے، اور وہ بڑی بلند پایہ شخصیات ہیں، اور وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ اللہ کی وحی میں ایک ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتے، نہ اس میں سے کوئی ایک حرف بھی ضائع ہونے دیتے ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ پہنچا دیتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر لعنت ہو، انسان مارا جائے، یہ تو بد دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بد دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ عرب جب کسی کو بد دعا دیتے تو اسی طریقے سے دیتے تھے، تو یہ عربوں کا انداز اختیار کیا گیا ہے، اور کسی انسان کے لیے اس سے بڑی بد دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خاتمہ ہی ہو جائے اور اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ تو معنی یہ ہے کہ انسان مارا جائے، ہلاک ہو جائے، اس کے لیے دوری ہو،
اس پر لعنت ہو۔ ما اکفرا، کس قدر بڑا ناشکر ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور ما اکفرا میں اگر ما استفہامیہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کس چیز نے اسے ناشکرہ بننے پر اکسایا۔ مارا جائے انسان، کس چیز نے اسے ناشکرہ بننے پر اکسایا۔ من ای شیء خلقہ، یہ ایک سوال ہے غور و فکر کے لیے کہ اے انسان، تو نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، تجھے ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا جو بڑا حقیر اور بڑا ہی نفرت کے قابل سمجھا جاتا ہے، اس میں سے انسان کو پیدا فرمایا۔ فقدرہ، پھر اس کی ہر چیز کی ایک لمٹ مقرر فرمائی، کتنے دن یہ جمع ہوا خون رہے گا، پھر کتنے دن گوشت کی بوٹی رہے گا بغیر روح کے، پھر جب روح ڈالی جائے گی تو کتنے دنوں کے بعد یہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا، کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کس قبیلے میں پیدا ہوگا، کس جگہ جا کر مرے گا، اور دنیا میں کیا کیا کام کرے گا، اچھے کام کتنے کرے گا، برے کتنے کرے گا، اور پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا راستہ اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ ماں کے پیٹ کی تنگ ہڈیاں اگر اس میں سے اللہ پاک اپنی خاص قدرت سے اسے باہر نہ نکالتا تو وہ خود بھی مرتا اور ماں کی موت کا بھی ذریعہ بن جاتا، لیکن اللہ پاک نے ایسا خودکار سسٹم ماں کے پیٹ میں لگا دیا کہ بچہ آرام سے 4-5 پاؤنڈ کا بچہ باہر آ جاتا ہے اور ماں کو بھی اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ثم السبیل یسرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اچھائی اور برائی کے دونوں راستے آسان کر دیے۔ دونوں راستے ایک جیسے برابر آسان ہیں، چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، اللہ نے انسان کو اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں، اگر آدمی تھوڑی سی ہمت کر لے، تھوڑی سی ہمت کرنے سے آدمی نیک کام کر سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے ابھی تک وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ کام ابھی تک پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ فرمایا کہ ثم اماتہ، پھر اللہ پاک نے اس کو موت دے دی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ موت کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ موت اللہ کی رحمت ہے اور اس کی نعمت ہے نیک آدمی کے لیے۔ وہ دنیا کی ان مشقتوں سے اور مصیبتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم کی طرف چلا جاتا ہے۔ فَأَقْبَرَهُ، قَبَرَهُ اس کا معنی ہے اسے قبر میں رکھا، اور اقبرہ کا معنی ہے اسے قبر میں رکھوایا۔ یعنی اگر انسان جانوروں کی طرح گلتا پھٹتا اور بدبو چھوڑتا تو
یہ ساری مخلوق کے لیے بڑی مشکل بن جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے باعزت طریقے سے قبر کے اندر رکھوا دیا۔ اب وہ وہاں محفوظ ہے، اس میں سے اٹھنے والا تعفن وہ زمین اس کو سنبھال لیتی ہے، اور جو انسان آگ میں جلتا ہے یا پانی میں غرق ہوتا ہے یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہی اس کے لیے قبر ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر آدمی زمین میں دفن نہیں ہوا تو اس کو قبر نہیں ملی، وہ جہاں ہے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ فرمایا نہ تو تم پیدا ہونے میں تمہارا کوئی اختیار تھا، تم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ تمہیں پیدا کریں یا نہ کریں، اور اگر تم کہہ دیتے کہ میں نے پیدا نہیں ہونا تو پھر بھی تمہیں پیدا ہونا ہی تھا، اور موت کے وقت بھی کسی نے نہیں پوچھنا کہ تمہیں ماریں یا نہ ماریں، اور تمہارے اختیار سے ماورا ہے تمہاری موت کا وقت، پھر دوبارہ قبر سے اٹھنا یہ بھی تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ جب اللہ چاہے گا تمہیں اٹھائے گا۔ اللہ لما یقض ما امرہ، انسان کو جو حکم دیا گیا ہے اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی محنت کر لے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں۔ اس لیے اللہ نے اگر کسی کو بخشنا ہے تو اپنی رحمت سے بخشنا ہے۔ انسان کے اعمال ہر صورت ناقص ہیں، اور اس کی کوشش میں کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس لازم ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، یہ کہ ہم نے پانی برسایا، خوب پانی برسانا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک خاص طریقے سے پھاڑنا۔ فأنبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں غلے پیدا کیے۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں۔ اور میں قریب ترین چیز تمہارے ہے تمہارا کھانا۔ اس کو غور سے دیکھو کہ اس کو تیار کرنے میں زمین و آسمان کی کتنی قوتوں نے حصہ لیا ہے اور یہ تمہارے تک پہنچا ہے۔ کیسے اللہ نے سمندروں سے لاکھوں ٹن پانی اوپر اٹھایا، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپ دوبارہ قطروں میں تبدیل ہوئی، پھر وہ پانی زمین پر برسا، پھر کچھ زمین کے اندر چلا گیا، کچھ پہاڑوں پر جم گیا، کچھ ندی نالوں میں بہہ نکلا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ پاک نے فصلیں اگائیں، اناج اگائے، اس میں سے روٹی بن کر تمہارے سامنے آئی، اور صرف روٹی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ فروٹ بھی، سبزیاں بھی، گوشت بھی۔ تو فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک خاص طریقے سے۔ بیچ میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ وہ اس میں سے جو کونپل نکلے وہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ زمین نے اس کو راستہ دیا اور ریشم جیسی کونپل باہر آ گئی، پھر وہ اپنے تنے پہ مضبوط ہو گئی۔ وعنبا وقضبا، انگور، اور قضب یقذب کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو قضبن مصدر ہے اور یہ مقذوبن کے معنی میں ہے، یعنی کٹی ہوئی چیز۔ وہ فصلیں یا وہ سبزیاں جو سال میں کئی بار کاٹی جاتی ہیں انہیں قضب کہتے ہیں، اور ان میں وہ چارے بھی آ جاتے ہیں جو جانوروں کے لیے کاٹے جاتے ہیں۔ ترجمہ
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کرام بررا جو بڑے عزت والے بڑے نیک ہیں قتل الانسان ما اکفر مارا جائے انسان یہ کس قدر سخت ناشکرا ہے من ای شیء خلقا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے من نطفہ ایک قطرے سے خلقہ فقدر اسے پیدا فرمایا پھر اس کا اندازہ مقرر فرمایا ثم السبیل یسرا پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا ثم اماتہ فاقبر پھر اسے موت دی پھر اسے قبر میں رکھوا دیا ثم اذا شاء انشر پھر جب چاہے گا اسے اٹھائے گا کلا لما یقض ما امر ہرگز نہیں اس نے ابھی تک وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یہ کہ ہم نے پانی برسایا خوب پانی برسانا ثم شققنا الارض شقا پھر زمین کو ہم نے پھاڑا ایک خاص طریقے سے پھاڑنا فأنبتنا فيها حبا پھر ہم نے اس میں غلے پیدا کیے وعنبا وقضبا اور انگور اور سبزیاں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.